نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عوامی پوائنٹ میڈیا ٹیم کا، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت اسلامی سلسلہ شروع کیا۔ معزز سامعین گرامی، رمضان المبارک کے حوالے سے 3 باتیں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، روزہ کی فضیلت اور اہمیت۔ معزز سامعین گرامی، روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، جنہیں 5 پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے، جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، اور اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے تاکہ تم اللہ کا خوف اور خشیت حاصل کر سکو۔ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں فإنہ لی وأنا اجزی بہ ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ دار کو روزہ کے بدلہ میں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ روزہ کا فلسفہ کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کی تعلیمات اور عبادات کا سسٹم محض ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو روحانی طاقت فراہم کر رہا ہو تاکہ آپ کی روحانیت مضبوط ہو جائے، بلکہ اسلام آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ دیگر 11 ماہ میں آپ کھا پی رہے ہوتے ہیں بدن کو طاقت دینے کے لیے، اور اس 1 ماہ میں روح کو طاقت دی جاتی ہے بھوکا پیاسا رہ کر۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ بدن کی طاقت اس میں ہے کہ اس کو خوراک فراہم کی جائے، اور روح کی طاقت اس میں ہے کہ جتنا آپ بھوکا رہیں گے، جتنا پیاسا رہیں گے، جتنی مشقت برداشت کریں گے، جتنی قربانی برداشت کریں گے اللہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ اب اس روحانیت کا فائدہ کیا ہے کہ اس روحانیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ انسان پورا ماہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے صرف اس لیے بچتا ہے کہ بھئی کھانا نہیں کھانا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، بھئی پانی نہیں پینا اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پریکٹس کروا رہے ہوتے ہیں کہ جب 1 ماہ تم نے حلال چیزوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ میرا حکم تھا، تو اب اگر میں رمضان کے بعد یہ کہوں کہ تم نے سود نہیں کھانا، تم نے حرام نہیں کھانا، تم نے رشوت نہیں لینی، تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اور دوسرے حرام کام نہیں کرنے تو تم اس سے بچ سکو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تربیتی پریکٹس کا ایک مہینہ ہے تاکہ آپ کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی صحت برقرار رہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ یہ اس ماہ کی 2 مخصوص عبادتیں ہیں جو اسی ماہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ایک فرض ہے، ایک سنت ہے۔ ایک دن کی عبادت ہے اور ایک رات کی عبادت ہے، یعنی دن کا روزہ فرض ہے اور رات کی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے، وسننت لکم قیامہ، اور میں نے تراویح تمہارے لیے سنت مؤکدہ قرار دی۔ فمن صامہ، پس جو دن کا روزہ رکھے، وقامہ، اور جو رات کی تراویح پڑھے، ایمان و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی درست ہو، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پاک کر دیں گے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے روزہ اور تراویح کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔